نحمده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أو كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگه قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بے پناہ حمد و ثنا اس مالک و مولا کے لیے جو ہم سب کا پروردگار ہے، اور بے پناہ حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے جو ہماری جانوں کا مالک ہے. بے پناہ عقیدت، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود و سلام کے بعد ہم اپنے آج کی گفتگو کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی نعمت عظیم، یہ ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع ہوگا. ماسٹر والیوم تھوڑا آ جائے، بتا دے تھوڑا آ جائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا ہے. وہ تمہارے پاس تشریف لائے، وہ تم ہی میں سے. اور ان کے اوصاف حمیدہ یہ ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہارا تکلیف میں پڑنا، مشقت میں پڑنا ان پر بڑا سخت گزرتا ہے، بڑا گراں گزرتا ہے. وہ تمہاری تکلیف اور تمہاری مشقت کو دیکھ کے میرا حبیب بڑا پریشان ہوتا ہے، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اے لوگو وہ تمہارے لیے فقط بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند ہیں. وہ بڑے حریص ہیں تمہارے ایمان کے حوالے سے، تمہاری بھلائی کے حوالے سے، تمہیں ہدایت مل جائے اس حوالے سے.
اور پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ جو مومنین ہیں جو اس رسول پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اس رسول کے کلمے کو قبول کر لیا، اس رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور جنہوں نے اسلام کو اور دین کو قبول کر لیا، ان کے حوالے سے رؤوف الرحیم، وہ مومنین جو ہیں ان کے لیے یہ جو میرا رسول ہے، یہ جو میرا بعظمت نبی ہے جس کو تمہارے اندر تمہیں میں سے بھیجا ہے، وہ پھر بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے مومنین کے لیے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا بیان فرمایا۔ اب حاضرین سامعین گرامی قدر، قرآن حکیم نے اس آیہ مبارکہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بسعادت ہے اس کو من انفسکم کے ساتھ خاص کیا ہے، من انفسکم، کہ یہ جو میرا نبی آخر الزمان ہے، جو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ تاجدار کائنات ہیں، یہ بادشاہ کائنات ہیں، یہ جو علم کے تاجدار ہیں، ان کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے، مگر اس احسان اور اس فضل کا جو انتخاب فرمایا اس کا انتخاب تمہارے لیے من انفسکم کی شان کے ساتھ کیا ہے، کہ یہ اتنا بعظمت رسول جو تمہارے اندر بھیجا ہے، تو اس کی شان یہ ہے کہ یہ حقیقتاً تم ہی میں سے ہے، تمہارے اندر سے ہی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بھی ہو سکتا ہے، حسب بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس بھی ہے، آقا علیہ السلام کا معاشرہ بھی ہے، پھر زبان کے لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل مکہ میں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اس حوالے سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ پھر ابو لیث سمرقندی انہوں نے اس آیہ مبارکہ کا ایک اور معنی بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں، ابو لیث سمرقندی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ کی ایک جو قرات ہے وہ بنتی ہے من انفسکم، اور ایک قرات اس کی بنتی ہے من انفسکم، یعنی فا کے اوپر زبر ہے، تو یہ انفسکم اگر فا کے اوپر زبر لگا کے بھی اس کو پڑھ لیا جائے تو پھر اس لفظ کا اور اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری طرف اس رسول مکرم و محتشم کو بھیجا ہے۔ کس رسول کو؟ اس رسول کو بھیجا جو روئے زمین پر موجود جتنی مخلوق ہے اس ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے سب سے نفیس ترین بندے اپنے یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کی ذات نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ گویا کہ ساری کائنات کے اعلیٰ نفوس میں سے سب سے عرفہ اور اعلیٰ نفس کو تمہاری طرف بھیجا، یہ اللہ کی ذات کا فرمان ہے۔ گویا کہ مذکورہ جو آیہ مبارکہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے، آپ کی تعریف ہے، اور یہ اسی مدح کو اور تعریف کو بیان کر رہی ہے۔ ایک اور مقام پر اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پہلے تھا انفسکم، اب ہے انفسہم، یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے اہل اسلام پر، مومنین پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔
انہی میں سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی، ہزاروں نعمتوں کا احسان ہمارے کندھوں کے اوپر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے کوئی احسان نہیں جتلایا، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں تو یہ میرا فضل ہے، یہ میرا احسان ہے، تمہیں قوت گویائی دی ہے، بولنا سکھایا ہے، یہ میرا احسان ہے، نہیں، تمہیں چلنا سکھایا ہے، ٹانگیں تندرست جسم اور پاؤں دیے ہیں، یہ میرا احسان ہے، نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اتنی وسیع تر زمین عطا فرمائی، اور اس وسیع تر زمین میں طرح طرح کے پھل ہیں، میوے ہیں، خوراک ہے، ہر چیز ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر نعمت دے کر پھر بھی نہیں فرماتا کہ میں نے تم پر احسان کیا، بلکہ اگر جب لفظ احسان آیا تو اللہ کی ذات نے فرمایا بھائی میرے پاس سب سے بڑا جو میرا خزانہ ہے، جو سب سے زیادہ چیز قیمتی میرے پاس موجود ہے، میرا جو سب سے قیمتی خزانہ ہے، وہ سب سے قیمتی میرا خزانہ میرا یہ محبوب ہی تو تھا، جاؤ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، اپنا سب سے زیادہ قیمتی خزانہ وہ میں نے تمہیں عطا کر دیا، وہ تمہاری طرف بھیج دیا۔ اب اور کسی نعمت پر یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا احسان ہے، لیکن چونکہ سب سے قیمتی جو خزانہ ہے وہ تمہارے سپرد کر دیا ہے، اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے، تو اب یہ کہنا بنتا ہے، میری شان تو نہیں کہ میں کوئی چیز دے کے اس کا احسان جتلاؤں، یہ میری شان کے لائق نہیں، لیکن چونکہ اب چیز بہت بڑی ہے، خزانہ بہت بڑا ہے، قیمت اس کی بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ جو اپنا محبوب جدا کر رہا ہوں خود سے اور تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، جان لو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام خزانہ نہیں ہے، یہ میری اس کائنات میں سب سے بڑی عظیم ہستی ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا میرا خزانہ یہ ہے، یہ میری کائنات کی سب سے بڑی وہ نعمت ہے جو تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب یہ میری نعمت تمہیں مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، پھر اس کے اوپر فرحت کرو، خوشیاں مناؤ کہ میں نے تمہیں اپنا سب سے قیمتی خزانہ عطا کر دیا، اپنا محبوب عطا کر دیا۔ میرا محبوب جب تمہارے اندر آ گیا تو پھر اب خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے وہ خزانہ، وہ نعمت عطا کر کے پھر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اب پہلے کسی نعمت کا تذکرہ نہیں ہے، کسی نعمت کا احسان نہیں ہے، لیکن یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس پر شکر بھی ادا کرو، جشن بھی بناؤ، اور اس کو اپنے اوپر فضل بھی سمجھو اور احسان بھی سمجھو، یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو اشارہ کیا گیا من انفسہم کا، تو یہ الفاظ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اہل عرب میں آنا، بالخصوص اہل مکہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے واقف تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ سے واقف تھے، ان کے صدق اور ایمانت سے واقف تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دشمنی اور عداوت میں بھی دیکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھا ہے، وہ 40 برس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان گزارے، اور 40 برس گزارنے کے بعد کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہو سکا کہ جس نے آقا علیہ السلام کے کردار پر کوئی بات کی، کردار پر تہمت لگائی ہو، کوئی ایسا شخص ایک بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں سے ہیں، اور ان کے درمیان رہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار اور اپنی سیرت عمدہ واضح کی ہے اور نکھار پیدا کیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب اور نسب ہے وہ ان کے سامنے تھا،
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب اور نسب اور سیرت و کردار کو دیکھ کے، کیونکہ کوئی چیز کسی سے پوشیدہ ہی نہیں تھی، تو وہ دیکھ کے پھر بھی کسی کی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ 40 برس اس شخص نے، اس انسان نے ہمارے درمیان گزارے ہیں، کوئی ایک ہی کمزور سی کوئی چیز پکڑ لے، تو ایک ہی کمزوری دیکھ لے۔ 40 برس آقا علیہ السلام کی سیرت میں اور کردار میں وہ کوئی عیب اور کوئی کمزوری نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اللہ کی ذات نے فرمایا یہ تم ہی میں سے ہیں، کہ تمہارے اندر انہوں نے 40 برس گزارے ہیں۔ پھر دوسرا من انفسہم کا جو معنی بنتا ہے، جو حقیقت اس کی بنتی ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عرب میں موجود تھے، تو عرب کا کوئی ایک قبیلہ ایسا نہیں تھا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری نہ ہو، قرابت داری نہ ہو۔ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا، ہر قبیلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری، قرابت داری یا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیاں کثیر ہیں، تو وہ بھی اسی وجہ سے، اسی حکمت کی وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کوئی قبیلہ اتحاد کرنا چاہتا تو وہ اعزاز کے طور پہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کی یہ خاتون ہے، یہ نیک ہے، پارسا ہے، یہ اچھی ہے، یہ آپ کے لائق ہے، یا رسول اللہ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، اپنے نکاح کا شرف عطا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب، کیونکہ وہ عرب قبائل کا ایک اصول ہوتا تھا کہ جہاں اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا تھا وہاں پھر وہ جنگ نہیں کرتے تھے، وہاں جنگ نہیں کرتے تھے، مخالفت نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں رشتہ داری ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت داری ہو گئی یا ان کے ساتھ ایک تعلق بن گیا، تو پھر وہ قبائل مدینہ پر اور اہل اسلام پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا۔ پھر ایک اور طرف جو اشارہ بنتا ہے من انفسہم کا، کہ تمہارے اندر سے، تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، وہ یہ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کی 146 نمبر آیت میں، اور یہاں یہود کا ایک تذکرہ فرمایا اللہ کی ذات نے کہ یہ میرے نبی اور میرے رسول کو پہچانتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی اہل کتاب یہود، یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان و عظمت کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اتنی پہچان اور اتنی معرفت رکھتے ہیں میرے اس رسول کی، اس کی عظمت کی، اس کے مقام اور مرتبہ کی، اس کی شان کی اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ یہ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اتنی معرفت تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، پھر انہی میں سے ایک گروہ تھا، ایک طبقہ تھا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ انہوں نے جان بوجھ کر علم ہونے کے باوجود، ان کو پتا تھا کہ حق کیا ہے، علم تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو چھپا لیا۔ یعنی وہ جو شان کا علم تھا، معرفت تھی کہ یہ رسول آخر الزمان ہیں، ان کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اس کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس حق کو چھپا لیا۔ تو یہ اللہ کی ذات نے ان کے متعلق تذکرہ فرمایا۔ اور یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے، وہ جان اور پہچان وہ منصب رسالت اور نبوت کے حوالے سے ہی تھی، وہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے ہی جانتے تھے۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس میں ان تمام علامات کو اور نبوت اور رسالت کو اور آفتاب و مہتاب کی طرح ہر چیز کو روشن دیکھ کر جان لیا تھا کہ یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ رسول ہے جن کا تذکرہ ہماری الہامی کتب میں موجود ہے۔ یہ جان چکے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ درمی پر قائم تھے اور انہوں نے حق کو چھپا لیا۔ اب حق کو چھپانا کیا تھا اور ہٹ درمی کیا تھی؟ وہ چاہتے یہ تھے، ان کی خواہش تھی اور ان کی سوچ یہ تھی کہ چونکہ 70,000 سے زائد انبیاء متواتر، ایک تواتر کے ساتھ مسلسل بنی اسرائیل میں آتے رہے ہیں،
جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی۔ حضرت یعقوب کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق تھے، ایک حضرت اسماعیل تھے۔ تو چونکہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ وہ آخری نبی اور رسول ہماری ذریت میں مبعوث فرما۔ تو اسماعیل علیہ السلام ان کی جو نسل اور ان کی ذریت ہے اس کو الگ کر لیا آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے، آقا علیہ السلام کی بعثت کے لیے۔ اور پھر دیگر جتنے انبیاء ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ باری تعالیٰ ہماری نسل میں کثرت کر انبیاء کی، کثیر انبیاء کو ہماری اولاد میں بھیج۔ تو جب وہ دعا ہو رہی تھی تو اس وقت موجود تھے یا حضرت اسحاق یا حضرت ابراہیم۔ تو وہ جو انبیاء کی کثرت تھی وہ 70,000 سے زیادہ انبیاء وہ بنی اسرائیل میں آئے، وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ اور ہر نبی چونکہ جب آتا رہا اور ہر نبی آ کے آقا علیہ السلام کے تذکرے کرتا رہا، آقا علیہ السلام کی باتیں کرتا رہا، تو ہر شخص کو پہچان ہو چکی تھی آقا علیہ السلام کے کمالات کی، اوصاف حمیدہ کی، ہر چیز کی معرفت ہو چکی تھی۔ تو ان کو یہ گمان تھا کہ جب 70,000 سے زیادہ انبیاء یہ ہماری سرزمین پر فلسطین میں یہاں اترے ہیں تو پھر آخری نبی بھی ہماری طرف ہی ہوگا، وہ بھی ہمارے اندر ہی تشریف لائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت مکہ میں ہو گئی۔ تو پھر وہ اپنا سر پیٹ کے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر طرح طرح کے انہوں نے بہانے اور ہیلے بھی کیے کہ کسی طرح ان کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، لیکن آقا علیہ السلام کی چونکہ حفاظت خود اللہ کی ذات فرما رہی تھی تو آقا علیہ السلام کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو مین جو وجہ تھی ان کی نفرت کی، بغض کی یا دشمنی کی، وہ وجہ ہی یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمیں اللہ کی ذات نے پوری انسانیت پر فوقیت دی ہے، ہمیں افضل بنایا ہے، ہمیں اللہ کی ذات نے نوازا ہے، تو ہم چونکہ بہترین امت ہیں تو آخری نبی بھی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اگر آخری نبی ہمارے پاس بنی اسرائیل میں نہیں آیا تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور قوم کو پسند کر لیا ہے، اور اب کوئی اور قوم ہوگی اور امت ہوگی جو ہم سے افضل ہوگی، جو ہم سے برتر ہوگی، جو اللہ کے ہم سے زیادہ قریب ہوگی، تو وہ امت مسلمہ ہوگی۔ تو ان کو یہ چیز ان کے ذہنوں میں تھی، اس وجہ سے وہ اہل اسلام کے ساتھ آج تک دشمنی کرتے آئے ہیں اور آقا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتے آئے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی، اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ اہل کتاب، یہ اس طرح پہچانتے ہیں اس نبی کو، اس رسول کو، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے، اتنی معرفت تھی ان کو۔ پھر یہی لفظ انفسکم، یہ انفسکم، آقا علیہ السلام کا سیرت اور کردار اگر دیکھیں تو پھر جب آقا علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، بعد از بعثت آقا علیہ السلام نے اعلان توحید بلند فرمایا، تو پھر جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے کوئی ایک شخص آقا علیہ السلام کے کردار پر بات نہیں کر سکا۔ اس کو بھی وہ جو سیرت کی اور کردار کی گواہی اہل عرب نے دے دی، اس گواہی پر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے من انفسکم کا ارشاد فرمایا کہ یہ رسول چونکہ تمہارے اندر رہا ہے، تم ہی میں سے ہے، لہٰذا اس رسول کی شان یہ ہے، ساری شانیں بیان فرمائی اور فرمایا انہی سب شانوں کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے اللہ کا فضل ہے اور تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا وہ رسول عطا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، جتنی نعمتوں سے انسان کو سرفراز فرمایا، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، کسی کو گنا نہیں، شمار نہیں کیا، اور اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا یہ ہے بھی ناممکن کہ انسان اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اناکم من کل ما سألتموہ
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دی، ہر وہ چیز تمہیں دے دی جو تم نے اس سے مانگی، جو کچھ تم نے اس سے مانگا اللہ کی ذات نے ہر چیز تمہیں عطا کر دی۔ اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لو تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی ذات کی نعمتیں ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ فرماتا ہے کہ اگر تم شمار نہیں کر سکتے پھر بھی یاد رکھو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے میری اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، یہ تم نے احسان نہیں مانا تو تمہارے اوپر کوئی عذاب ہے، اللہ کی ذات ایسا نہیں کرے گی۔ پھر یہ جو احسان ہوا، اس احسان کی بات کر لیں تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس احسان کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ جو نعمت تمہیں دی ہے، تم پر احسان کیا ہے، اب تم اس پر خوشیاں بھی بناؤ، اب اس پر خوشیاں بھی بناؤ۔ اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی ذات تمہیں کوئی نعمت عطا کر دے تو پھر اس کا چرچا کرو، بتاؤ، تذکرہ کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی ذات نے تمہیں کوئی نعمت عطا کی۔ اور یہ کرنا بھی چاہیے، کیوں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ کی ذات ضرور ان نعمتوں پر شکر کرنے کی وجہ سے ان نعمتوں میں اضافہ فرما دے گی، برکت دے دے گی، زیادہ کر دے گی۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب شدید ترین آنے والا، وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ فقط ہمارے اوپر ہی لازم نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے اور جو پہلی امتیں تھیں وہ بھی شکر ادا کرتی تھی، وہ بھی شکر ادا کرتے۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آقا علیہ السلام جمعہ والے دن اکثر روزہ رکھا کرتے، جمعہ والے دن اور سوموار والے دن۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ سوموار کا دن، پیر کا دن میری ولادت کا دن ہے، اس لیے میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں، اپنے میلاد کی خوشی میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ جمعے کا پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس دن بولیے ذرا، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جمعہ والے دن، اس لیے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، خوشی کا تہوار ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جمعہ کا دن عید کا دن کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اس تخلیق کی وجہ سے اللہ کی ذات نے اس دن کو عید بنا دیا ہے، جمعہ والے دن کو۔ اب پھر ایک اور وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، انہوں نے عرض کی کہ حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو انہوں نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کو نازل فرما، اپنی نعمت کو نازل فرما، اور جس دن تو اپنی نعمت کو ہمارے اوپر نازل فرمائے اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنا، اور عید کا دن بھی صرف ہمارے لیے نہیں
بلکہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ان کے نامہ اعمال میں بھی اس دن کو بطور عید لکھ دے، اور اس کا بھی اجر و ثواب ان کے اعمال نامے میں داخل فرما، اور فرمایا ہمارے بعد جو آنے والے ہیں، جو بعد میں آئیں گے، ان کے نامہ اعمال میں بھی اس دن کو بطور عید لکھ دے، اور ہمیں وافر رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں اور ان کی امت کے لیے خانے نعمت آئے، دسترخوان آ جائے، کھانا آ جائے، وہ دن عید کا دن ہو جائے، خوشی کا دن ہو جائے، فرحت کا دن ہو جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس دن کو، جس دن تو نے نعمت عطا کی ہے، اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دے، اور عید کا ثواب پچھلوں کو بھی دے اور اگلوں کو بھی، جو چلے گئے ان کو بھی، جو آنے والے ہیں ان کو بھی۔ پھر اسی طرح ایک اور وجہ، ایک اور واقعہ وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور فرعون سے نجات دلوائی، وہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا، وہ یوم عاشور تھا، 10 محرم کا دن تھا، جس دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور فرعون سے نجات ملی۔ تو اس دن کو یہودی روزہ رکھتے۔ پوچھا بھئی کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کس چیز کا؟ انہوں نے کہا جی یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اس ظالم فرعون سے ہمیں نجات عطا کی، ہمیں بچایا، ہم اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور روزہ رکھ کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یوم عید مناتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ عاشور کا جو روزہ ہے یہ تو یہودی رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہم تو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہماری ان سے مماثلت نہیں ہے، اگر وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم ساتھ ایک اور دن ملا لیتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، یا 10 اور 11 کا، یا 9 اور 10 کا، یہ 2 دن پھر آقا علیہ السلام روزہ رکھتے کہ بھائی ان کی مشابہت نہ ہو، ان سے الگ ہو جائے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ جس دن آسمانوں سے خانے نعمت اترے، جس دن آسمانوں سے دسترخوان اترے، وہ دن عید کا دن ہو جائے، جس دن اس کائنات میں کائنات کے تاجدار اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کی بعثت ہو جائے، وہ دن عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس دن اللہ رب العزت کی ذات یہود کو فرعون سے بچا لے اور وہاں سے چھٹکارا دے دے، ان کو نجات مل جائے، اس دن یہود کے لیے وہ دن عید کا دن بن سکتا ہے، وہ چھٹکارے کا دن بن سکتا ہے، وہ خوشی اور مسرت کا دن بن سکتا ہے، جس دن یہ پوری کی پوری قوم ظلمت کے اندھیروں سے نکل کے ہدایت کا رستہ پا جائے اور مصطفیٰ نور کی طرف لے جائیں، وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم وہاں خوشی کیوں نہیں منا سکتے؟ کیوں فرحت نہیں کر سکتے؟ پھر جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، جس دن آدم علیہ السلام کے جسد اقدس میں روح پھونکی جائے، وہ دن عید کا دن ہو جائے، اور جس دن مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے وہ کیوں عید نہ بنے؟ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المیلاد؟ جس دن آقا علیہ السلام کی بعثت ولادت ہوتی ہے وہ دن افضل ہے، وہ رات، یا جس رات قرآن اترا وہ افضل ہے؟ بھائی وہ رات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کلام کو اس مبارک رات میں نازل کیا ہے، مبارک رات میں اتارا ہے۔ اس مبارک رات میں اتارنے کے بعد فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے تنزل اللہ ملائکہ، اللہ کی ذات اس رات ملائکہ کو نازل فرماتی ہے، اس رات ملائکہ کو نازل فرماتی ہے۔ تو جس رات قرآن آئے اور ملائکہ آئیں وہ رات تو بن جائے افضل رات، اور وہ رات بن جائے خوشی کی رات، مغفرت کی رات۔ تو جس رات وہ صاحب قرآن تشریف لے آئیں،
وہ ملائکہ کے سردار دنیا میں تشریف لے آئے، وہ رات افضل کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل لیلۃ المیلاد ہو سکتی ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی رات ان تمام راتوں سے افضل ہو سکتی ہے۔ پھر وہ مہینہ جس مہینے میں قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، رمضان میں اتارا ہے۔ ارے جس مہینے میں قرآن آ جائے، وہ قرآن رمضان پورے مہینوں کا سردار بن جائے، اور جس مہینے مصطفیٰ یعنی صاحب قرآن آ جائے، وہ دن بھی، وہ رات بھی، وہ گھڑی بھی، اور وہ صبح بھی، وہ دن بھی عید کا دن بن جائے، وہ افضل بن جائیں، وہ دنوں کے سردار بن جائیں۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی ذات نے وہ جو پرانی قومیں تھیں، وہ پرانی اقوام ہوں، انبیاء ہوں، رسل ہوں، پیغمبر ہوں، وہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرما، ہمیں ان کا امتی بنا، ہمیں ان کی امت میں شامل فرما۔ لیکن وہ دعائیں، وہ ان کی دعائیں تو قبول نہ ہو سکیں، لیکن اللہ کی ذات نے آپ کو یہ نعمت عطا کر دی۔ اب اس نعمت عظیم پر، اس عظیم سعادت پر، اس عظیم خوشخبری پر اور اس عظیم خزانے کے ملنے پر فرض ہے، لازم ہے اور واجب ہے کہ اہل اسلام اس دن کو بطور عید بھی منائیں اور جشن بھی منائیں۔ یہ لازم ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائیں۔ حضرت جعفر بن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب اس مخلوق کو تخلیق فرمایا تو پھر یہ مخلوق براہ راست اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتی تھی، براہ راست اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتی تھی، قاصر تھی، عاجز تھی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک واسطہ بنایا، ایک وسیلہ بنایا، اور فرمایا یہ جو واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ اور وسیلہ ہے تاکہ اس واسطے کے ساتھ تم میرے تک پہنچ سکو، میری اطاعت کر سکو، میری عبادت کر سکو، اور آپس میں مطابقت ہو جائے، موافقت ہو جائے۔ اس لیے اپنا محبوب اور اپنا رسول تم ہی میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے، تاکہ یہ رہے تو تمہارے اندر، وہ بھی تمہارے اندر سے، لیکن وہ وہاں سے تمہارا بازو پکڑے اور جا کے عرش معلی پر اللہ رب العزت کی ذات کے دست قدرت میں تمہارا ہاتھ دے دے۔ رہو تو تم زمین پر، لیکن وہ تمہارا مطابقت رکھنا، وہ موافقت رکھنا، اور وہ واسطہ اور وسیلہ وہ ایسا ہو جائے کہ چلو پھرو تو زمین پر، لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنی جائے۔ رہو تو زمین پر، لیکن ملائکہ تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیں۔ رہو تو زمین پر، لیکن ہر وقت اہل آسمان وہ تمہارے اوپر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھیں۔ یہ نبی اور رسول اس لیے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا اس واسطے کو، اس وسیلے کو جو نام دیا ہے وہ نبی کا نام دیا ہے، اور یہ انبیاء کا طبقہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے انسانیت پر مہربانی فرمائی ہے، ان پر لطف اور کرم فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان سفیر بنا دیا ہے کہ وہ میسنجر ہیں، وہ میسنجر آف گاڈ ہیں، کہ اللہ رب العزت کی ذات کا پیغام انسانوں تک اور انسان کا پیغام اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ میسنجر ہیں، اللہ کے پیغام رساں ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے لازم کر دیا ہے کہ یہ جو میرا میسنجر ہے، جو میرا سفیر ہے، جو میرا پیغمبر ہے، جو میرا پیغام تم تک پہنچاتا ہے، جس کو میں نے وسیلہ بنایا ہے، اب اس نبی کی، اس رسول کی اطاعت کرو، در حقیقت اس کی اطاعت میری اطاعت مانی جائے گی۔ یعنی نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا، نبی کے فرمان کو اپنا فرمان بنا دیا، نبی کے عمل کو اپنا عمل بنا دیا۔
نبی کی سیرت کو فرمایا کہ اس پر عمل کرو، نبی کے قول کو اپنا قول قرار دیا، نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا جو میرا محبوب فرما دے اس کی پیروی کرو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے اس نبی اور رسول کی اطاعت کی حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی ذات نے محبوب کی نعمت کو ایسا عظیم بنایا کہ جو چہرہ مصطفیٰ کی طرف نظر کر لے در حقیقت اس نے حسن خدا کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ کی ذات نے اپنے حسن کے جلوے چہرہ مصطفیٰ کے پیچھے چھپا دی۔ پھر مزید اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اگر یہ دم بھرتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو، یا دل میں خواہش لیے پھرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، پھر میرے اس رسول کی اتباع کرو، میرے اس رسول کی پیروی کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی پہلے تو تم چاہتے تھے نا کہ میں اللہ سے محبت کروں، لیکن جب میرے اس رسول کی اطاعت اور اتباع کرو گے، میرے رسول کا حکم مانو گے، اس کے حکم پر چلو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری خواہش تو رہ گئی پیچھے، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لوگوں، قرآن حکیم کی متعدد آیات ہیں، کثیر آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے فضائل کو، مناقب کو بیان کرتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے قلب و روح کا بیدار ہونا اور قلب و روح میں محبت کا عنصر ہونا لازمی ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو پھر نہ محبت ہو سکتی ہے، نہ اطاعت ہو سکتی ہے، نہ فرما برداری ہو سکتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبت کی حیثیت ایک بیج اور جڑ کی ہے، جبکہ اطاعت اور اتباع وہ ایک درخت اور اس کے تنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر شاخ ہوں اور پھل ہوں، یہ سارے اس کا جز ہیں، پر جس قدر بیج اچھا ہوگا اسی قدر تنا اچھا ہوگا، طاقتور ہوگا، پھر اس کی شاخیں اسی قدر مضبوط ہوں گی، اور اس کی جڑوں میں اثر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ جب وہ بڑا درخت بن جائے گا تو پھر اگر اس کے بیج میں، تنے میں، شاخوں میں اچھا بیج ہوگا، اچھی طاقت اور قوت ہوگی، تو پھر سینکڑوں اور ہزاروں سال اس کا پھل انسانوں کو ملتا رہے گا، اور وہ درخت اور قائم اور دائم رہے گا۔ یہی حالت ایمان کی ہے، یہی حالت ایمان کی ہے کہ ایمان اس کی جڑ اور اس کا بیج محبت رسول ہے۔ اگر اس کا بیج محبت رسول، وہ بیج تگڑا ہے، محبت اچھی ہے، تو پھر اس کی جڑ مضبوط ہوگی، تنا مضبوط ہوگا، شاخیں مضبوط ہوں گی، پھر اس کا پھل اچھا ہوگا، اور ہمارے اعمال، اقوال، اخلاق، افعال، یہ سارے کے سارے بہتر سے بہتر تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک مسلمان کا ایمان بالرسالت کا کل اثاثہ وہ محبت اور اطاعت رسول میں ہے، جو اتباع رسول میں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قرآنی احکام پر عمل پیرا ہو کے ہماری زندگیوں کو اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں اجاگر فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمارا جینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور ہمارا مرنا بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔